ایک ڈاکٹر کہتی ہے میں ڈیوٹی پر مصروف تھی، خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ میں نے 8 سال کے کیریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ بے ہوش کی حالت میں تھی۔ اس کو اٹھا کر لے آنے والے اس کے والد تھے۔ والد ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی کا پیار اور اس کے والد پر بہت رحم آیا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کر آیا گیا، آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا والد غریبوں میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ مختصر لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی۔ ہماری بیٹی نے مشرق لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا۔ آمنہ کے رشتے کی بات چلائی۔ آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئیں۔ ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت حوصلہ دیا۔ ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے فیملی آئی۔ چائے پینے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اس جگہ چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ایک بار یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں سے جو ظاہر رشتے آئے، آمنہ کے لیے کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک بیٹا ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے، جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اور ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے۔ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اور ماں بولی نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور کہتی رہی میرا منوس سایہ میری بہن کو بھی میرے والد کی دلیس پر برا کر دے گا۔ میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا اور وارڈ بوائے نے کہا آمنہ ہوش میں آ گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے۔ آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اتنے میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے۔ آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بابا آپ نے مجھے کیوں بچایا، مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منوس سایہ گھر سے نکلے اور گڑیا کی شادی ہو، نہیں تو وہ بھی آپ کی دلیس پر پڑی رہے گی اور بوڑھی ہو جائے گی۔ آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دی اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ دیا۔ آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اب وہ خوشی کے آنسو تھے۔ میرے دونوں بھائیوں بھی ڈاکٹر تھے۔ میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ دونوں خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ ویسے یہ تحریر لکھ کر میں آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہی ہوں، شادی ایک عورت سے کرتے ہیں، کسی ہور سے نہیں۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچئے۔ اگر ایپ کے بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ مجھ سے دنیا میں کسی بھی فارم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گی کہ مرد میں زیادہ عیب ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ التجا کرتی ہوں، کسی کو بلا وجہ عیب زیادہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ لوگ اللہ کی مخلوق کی عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔
آپ کے نکالے ایپ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے، دوسروں کا بھی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔